بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات. پروگرام پولیٹیکل میٹرز کے ساتھ جواد شمسی آپ کی خدمت میں حاضر. ناظرین، آئے دن ہم مسلمانوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، پوری دنیا میں مسلم امہ کی بات کرتے ہیں، لیکن ہمیں صورتحال جس کا سامنا ہے، درپیش ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھا فلسطین میں مظلوموں کی آوازیں، مظلوموں کی آہیں، مظلوموں کی چیخیں، اور ہم نے دیکھا کہ ان کے حق میں ریلیاں بھی نکلتی تھیں، لیکن ان کو بھی دبا دیا جاتا تھا. میں کسی ملک کا نام نہیں لوں گا کہ کہاں پہ ایسا ہوا، لیکن ہوا مسلمانوں کے ساتھ. اس کے بعد کیا ہوا کہ وقت کے ساتھ ساتھ ایران کنٹروورسی کا شکار ہوا. ایران نے حملہ کیا تو ہمارے ہی مسلم امہ کے لوگوں نے ایران کا مذاق اڑایا. انہوں نے کہا جی یہ ملی بھگت ہے، نورہ کشتی ہے. ایران کے اندر گھس کے انہوں نے، جو لفظ گھس کے میں کہہ رہا ہوں، ایران کے صدر کو قتل کر دیا، ایران میں آئے ہوئے مہمانوں کو ٹارگٹ کر کے مار دیا. ہم نے کہا کہ جی ایران ان کے ساتھ ملا ہوا ہے. آج انہوں نے ایران کے گھر کے اوپر، دارالخلافہ کے اوپر حملہ کر دیا، اور انہوں نے ٹارگٹ کیا جہاں جہاں ان کے سائنٹسٹ رہتے تھے، جہاں ان کے آرمی چیف رہتے تھے، باقاعدہ ٹارگٹ کر کے بلڈنگز کو، فلیٹس کو انہوں نے ان کو شہید کر دیا. اب مجھے یہ بتائیے کہ اب بھی اگر مسلم امہ یہ سوچے کہ ایران امریکہ ملی بھگت ہے تو پھر اس پہ میں کیا کہوں؟ بس اللہ ہی حافظ ہے. اور یہاں صورتحال اس قدر خراب اور گھمبیر ہوتی جا رہی ہے. ایک زمانے میں جب قاضی صاحب امیر تھے، قاضی حسین احمد مرحوم، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، تو میں ان کے کچھ 2-4 انٹرویوز کیے، تو ایک انٹرویو انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ فلسطین کے بعد جب افغانستان میں یہ آئے ہیں تو اب ایران کی باری ہے، اور ایران کے بعد خدا نخواستہ پاکستان کی باری ہے. ہمیں ابھی سے ہوش کے ناخن لینا ہوں گے. اب ایران میں جتنا نقصان ہوا ہے، اور لگتا یہ ہے کہ ایٹمی سائنسدانوں کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایٹمی اثاثوں کو بھی، ایٹمی تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس پہ جو میڈیا کی گفتگو ہے اس کے ساتھ ساتھ اپنے ماہرین سے بھی بات کرنی ہے. اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں میرے مہمانان گرامی. میں تعارف کرواتا چلوں. بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، دفاعی تجزیہ کار ہیں. ویلکم کرتے ہیں پروگرام میں ان کو. اور میرے دوسرے مہمان ہیں محترم کرنل سیف قریشی صاحب. ان کا بھی وسیع تجربہ ہے، اور پاکستان اور انڈیا کی جنگ میں انہوں نے بہت کردار ادا کیا ایز اے سپوکس پرسن کے. ویلکم کرتے ہیں پروگرام میں. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں عبداللہ ملک سول سوسائٹی کے پریزیڈنٹ ہیں. ویلکم کرتے ہیں پروگرام میں. ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، اور ان سے بھی پوچھیں گے. بریگیڈیئر صاحب کی طرف چلتے ہیں کیونکہ آج بالکل پیک ہے. کرنل صاحب کا بھی، بریگیڈیئر صاحب کا بھی. ہر ٹی وی چینل ان کے پیچھے ہے. میں شکر گزار ہوں بریگیڈیئر فاروق حمید کا کہ انہوں نے وقت دیا. بریگیڈیئر صاحب، مجھے آپ کو یاد ہے کل ہم نے بڑی لمبی گفتگو کی، اور ابھی حملہ نہیں ہوا تھا، اور آپ نے واضح طور پہ یہ اندیہ دے دیا تھا کہ یہ ہونے والا ہے. تو اب مجھے بتائیں یہ ہو گیا، تو اب آگے کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جواد شمسی بھائی. وہ میں نے اس لیے آپ کو کہا تھا کیونکہ ہم ایک گھنٹے کی صورتحال کو مانیٹر کر رہے تھے، انٹرنیشنل میڈیا وغیرہ خبریں جو سوشل میڈیا پہ بھی. تو اس میں جو امپورٹنٹ خبر یہ آئی تھی کہ جب امریکہ نے اپنے مختلف بیسز جو ان کے ہیں اپنا مڈل ایسٹ میں، یا ایمبیسیز ہیں مڈل ایسٹ کے کنٹریز میں، وہاں پہ انہوں نے انخلا کیا اپنے لوگوں کو کہ جناب ان کو سیف جگہ پہ منتقل کیا جائے. تو اس سے آئیڈیا ہو گیا کہ اب یہ کچھ ہونے والا ہے. اور پھر جس طرح کی جارحانہ اپروچ تھی اپنا اسرائیل کی، تو لگ ہی رہا تھا کہ بس ابھی اٹ از دی اٹیک از اراؤنڈ دا کارنر. اور وہ دیکھیں آج رات کو ہو گیا. انڈیا نے بھی رات کو کیا اپنا تاریخی میں، اسرائیل نے بھی تاریخی میں کیا. دیکھیں بات یہ ہے. اچھا سر، یہ پیٹرن سیم تھا؟ جی بالکل پیٹرن سیم تھا، بالکل. اس میں فرق دفاعی تجربہ کاری اور دفاعی طاقت، ڈیفنس جو ہے وہ ابھر کے سامنے آنا تھا پاکستان کا. آیا ایران کا، میں ٹھوس لفظ اس لیے استعمال نہیں کروں گا کہ یہ توہین آمیز ہے، لیکن ہمیں بڑی اس بات پہ تشویش ہے کہ ایران نے اپنا دفاع کیوں نہیں ابھی تک کر پایا. دیکھیں نا، یہی تو ایک تشویش کا معاملہ ہے کہ بھئی آپ کی یہ جو اسلامک رجیم ہے پچھلے 1979 آنورڈ،
40-50 साल आपको हो गए, आपने ईरानियन एयरफोर्स पे कोई तवज्जो नहीं दी है, आपने उस तरह की एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी पे तवज्जो नहीं दी है। चीन भी था, रूस भी था आपके साथ, जो आपके एक कुदरत नेचुरल एलाइज हैं। आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करते, इनका सारा जोर था मिसाइल पे और ड्रोन्स के ऊपर, और प्लस इनके जो प्रॉक्सी ग्रुप थे जो इराक में और लिबिया, ये सीरिया में, लेबनान में ऑपरेट कर रहे थे, तो इन्होंने उस तरह ज्यादा जोर दिया। अब देखें यही हुआ है पाकिस्तान और ईरान के, अगर आप सिर्फ कंपैरिजन आधा मिनट के लिए कर लें, हमारी एयर डिफेंस स्टेट ऑफ द आर्ट, हमारे एयरफोर्स सुपर स्टेट ऑफ द आर्ट, कि जब इंडिया ने हमला भी किया तो हमने विद इन 48 आवर्स, पहले तो थोड़ा सा 24 आवर्स को देखा, उसके बाद भरपूर रिस्पॉन्स किया। मिसाइल टेक्नोलॉजी, साइबर टेक्नोलॉजी, हर किस्म की स्पेस टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान बहुत आगे था। और मैं समझता हूं पाकिस्तान की पॉलिटिकल मिलिट्री लीडरशिप को हमें आज खराज तहसीन पेश करना चाहिए कि जनाब ये जो एफर्ट किए गए, पाकिस्तान की मुसल्लह फौज की ऑफेंसिव कैपेबिलिटी, डिफेंसिव कैपेबिलिटी को ऑल राउंड उसको जो अपग्रेड किया गया, मॉडर्नाइज किया गया, नाउ आई रियलाइज इट वाज वेल डन, इट वाज वर्थ इट, और ऐसे ही होना चाहिए। अब आ जाते हैं ईरान पे। आज एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होगी है, पहला ऑब्जेक्टिव तो उन्होंने अचीव कर दिया। देखें ना, 200 एयरक्राफ्ट आते हैं, और उसके अलावा अभी 4-5 वेव्स और आ चुकी हैं। उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को टारगेट किया है, उनकी मिलिट्री बेसिस को टारगेट किया है, और उनकी जो टॉप मिलिट्री लीडरशिप उसको उन्होंने एलिमिनेट किया है। और अभी थोड़ी देर पहले शिराज और तबरेज पे भी हमला किया, तबरेज के एयरपोर्ट को तबाह कर दिया। और उनकी जो ग्राउंड मिसाइल, सर्फेस टू सर्फेस मिसाइल हैं, जो कि उनका एक बड़ा इस्तेथामान था कि जनाब इससे हम इसराइल को तबाह कर देंगे, वो भी काफी हद तक उन्होंने न्यूट्रलाइज किए। लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है जिसपे मैं आपके प्रोग्राम में जोर देना चाहता हूँ, उन्होंने कहा कि जब तक रजीम चेंज नहीं होगा ईरान में, हम ये तमाम हमले जारी रखेंगे। मतलब ये है कि ये अब इस पे इन्होंने फैसला कर दिया है विद द फुल बैकिंग ऑफ द अमेरिकन्स, द ब्रिटिश और ये वेस्टर्न नेशन, कि हमने इस इस्लामिक रजीम को डिसमेंटल करना है, और थ्रू द यूज ऑफ फोर्स। तो इसमें ये दो तरीके हैं, एक तो उन्होंने पेनिट्रेट कर दिया अपना ईरान को, मुसाद के जो इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स थे, ये बड़ी जिसने उनको लाइव इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन से ये तमाम टारगेटेड किलिंग हुई। और दूसरा आप देखें कि उन्होंने ये भी कर दिया कि उनके जो बाकी जो उनकी जो बेसिस थे, खासकर न्यूक्लियर के हवाले से जो उनके अंडरग्राउंड मामला थे, उनको भी उन्होंने बड़ा टारगेट किया, मिसाइल स्टोरेज डेपोज को भी उन्होंने बड़ा टारगेट किया। सो मुझे ये लग रहा है कि ये अब जब तक, और ये अंदर से इनके जो इससे ऑपरेटिव आए हैं, अब आप देखेंगे 2-3 दिनों के बाद ये अंदर से ईरानियंस जो डिसिडेंट्स हैं, जो कई मतलब पहले भी वो ईरानियन रजीम के खिलाफ खड़े हुए थे, लेकिन उनको क्रश कर दिया गया था। अब आप देखेंगे CIA और मोसाद अब उनको भी उठाएगी और ईरानियन अवाम को उठाएगी। और ये अच्छा, यहाँ ब्रिगेडियर साहब मैं चाहता हूं कि 1.5 मिनट 2 मिनट हमारे साथी भी साथ कर्नल साहब भी शामिल हों, फिर आपको मैं जरूर इजाजत दूंगा, लेकिन एक दफा फिर आपको मैं शामिल करूंगा। कर्नल साहब, आपने ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब की गुफ्तगू सुनी, क्या इस तमाम जो उनका नैरेटिव है उससे आप एग्री करते हैं कि यही मामला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पिछले 2 साल से बार बार वार्निंग देता रहा हूँ, शायद किसी के कान पे जू नहीं रही जी। मैं आज फिर कहूँगा, अफसोस दर अफसोस शाही ना बना तू, अफसोस दर अफसोस के शाही ना बना तू, देखे ना तेरी आंख ने फितरत के अशारात। आंखें बंद रखी मुस्लिम कम्युनिटी और उम्मा ने। सही। तकदीर के काजी का फतवा है अजल से, है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मुफाजा। जी। देखिए, आप 30-30 साल 40-40 साल कंटिन्यूस गवर्नमेंट में हो, और ना आप उम्मत मुस्लिमा की यूनिटी फेथ डिसिप्लिन की तरफ ध्यान दें, और ना आप अपनी टेक्नोलॉजी बेहतर करें, ना आप ध्यान दें कि हमने अपनी फोर्सेस जो हैं, जो मेन फाइटिंग फोर्सेस हैं, उनको हमने, जबकि दुनिया सारी की सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे चली गई, वर्टिकल वारफेयर पे चली गई, साइबर जैमिंग पे चली गई, सैटेलाइट
کے استعمال پہ چلی گئی. اور دوسرا یہ کہ جو میزائل ہیں تو کسی قسم کے میزائل بھی آپ کا ریڈار سسٹم اور دنیا کے دیگر سسٹم جو ہے وہ ان کو بے اثر کر دیتا ہے, ریڈائریکٹ کر دیتا ہے, ان کو مینیج کرتا ہے. یہ جو آج ہم نے کل رات اور آج صبح حال دیکھا ہے اور جو ابھی تک رزلٹ سامنے آئے ہیں, میں فی الحال تو میں بہت زیادہ کچھ کہنے سے اعتراض کروں گا کیونکہ ابھی تک میں نہیں سمجھتا کہ ایران کمزور ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ایران کا جنگ میں کسی مجبوری کا شکار ہے فی الحال. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ایران اس قابل ہے کہ اگر اس نے پراپر اپنا رسپانس دیا تو پھر اسرائیل کو بھی تارے نظر آنے شروع ہو جائیں. ٹھیک ہے. فی الحال تو ون وے ٹریفک ہے جی. اس ون وے ٹریفک کو وہ کیسے مینیج کرتے ہیں, کیسے کنٹرول کرتے ہیں, کیسے اپنے آپ کو سنبھالتے ہیں, یہ میرا خیال ہے کہ ان کو کچھ ٹائم میں ظاہر ہو ایک دو دن ہمیں اپنے کمنٹس ذرا سنبھال لیں. اچھا مجھے بتائیے عبداللہ ملک صاحب, رشیا نے, کوریا نے اور چائنا نے ایران کا ساتھ دینے کا اعلان کیا ہے. پاکستان نے مذمت کی ہے. پاکستان کے اسپیکر نے بڑی واضح طور پہ کیٹاگوریکلی کہا ہے, جب پی ٹی آئی کے ایک شخص نے ریاست کہا اسرائیل کو, انہوں نے کہا جی وہ ہمارے نزدیک ریاست نہیں ہے, وہ غاصب ہیں اور دہشت گرد ہیں. تو آپ مجھے بتائیے کہ پاکستان بھی ریئیکٹ کر رہا ہے اور اس خطے میں بڑا مذمت ہو رہی ہے سخت حملے کی, اور پھر بھی دھڑا دھڑ وہ حملے پہ حملہ کیے جا رہا ہے. تو عزائم آپ کو کیا لگتے ہیں؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم بطور سول سوسائٹی کے انسانی حقوق کے کارکن کے طور پر اس جنگ کی بھرپور مذمت کرتے ہیں, کیونکہ جنگیں کسی بھی ماحول میں, کسی بھی حالات میں انسانیت کے لیے اچھی نہیں ہوتی ہیں, اور ان کے جو ماضی میں بھی جو نتائج نکلے ہیں بڑے بھیانک نکلے ہیں. آج تک ہم اس کے جو فیزز بھگت رہے ہیں. دوسری بات اہم یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دشمن مرد خوشی نہ کریے, سجنا بھی مر جانا. دیکھیں جی, وہ ایک ایرا تھا جب یاسر عرفات صاحب زندہ تھے. اگر اس وقت فلسطین کا مسئلہ حل ہو جاتا تو شاید آج یہ دو ریاستی حل سب کو قابل قبول ہوتا. لیکن اب جب اسرائیل نے تمام وہ حدیں عبور کر دی, تمام وہ جو ایلیمنٹس تھے, تمام وہ جو گروپس تھے, ان کو نصف و نابود کر دیا. اور وہ جو ٹیکنالوجی تھی انہوں نے اسماعیل ہانیہ پہ استعمال کی ایران میں, پھر حسن نصر اللہ پہ کی, اور چن کر جتنے بھی ان کے ٹھکانے تھے اب تک انہوں نے صفایا کیا ہے فلسطین میں, غزہ میں, اور لبنان میں, شام میں, جو یمن میں. تو ہمیں سمجھ جانا چاہیے تھا, بلکہ ایران کو بھی سمجھ جانا چاہیے تھا کہ اگلا ٹارگٹ تو وہی ہے. لیکن جو میں نے کہا کہ دشمن مرد خوشی نہ کریے, ہمیں بھی اپنے گھر کو سنبھال کے رکھنا چاہیے, کیونکہ اگر ایران پر کچھ آنچ آتی ہے تو اگلی جو مسلم اٹامک پاور ہے پاکستان ہے. تو یقیناً ہمیں اس کے سلوشن کے لیے, اس کی جنگ بندی کے لیے OIC لیول پہ اپنا کردار ضرور ادا کرنا چاہیے. پاکستان چونکہ ہم کہتے ہیں کہ ہم پیسفل نیشن ہے, تو پیسفل نیشن کو اپنا ادا کرنا چاہیے اور موو کرنا چاہیے یونائٹڈ نیشن کی اسمبلی میں بھی اور OIC میں بھی. جی اپنا ایک بات بڑی جو برگیڈ صاحب نے کی بڑی ضروری ہے کرنا, صاحب جو کہہ رہے ہیں, دیکھیے ایران کی خاموشی کسی طوفان کا پیش خدمت ہو سکتی ہے, لیکن ہم یہی سمجھتے تھے کہ ایران کے پاس اتنی کیپیسٹی اور کیپیبلٹی ہے کہ وہ اسرائیل جب ان پر اٹیک کرے گا تو وہ اس کو حملے کا جواب اسی ترکی بترکی دیں گے. اور جس مقصد کے لیے, جس طرح مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ عراق پہ بھی ایسا ہوا تھا کہ کہا جاتا ہے ان کے پاس کیمیکل ویپنز ہیں, بولک ویپن ہے, لہٰذا عراق جب انہوں نے صدام کو پیٹرن وہی ہے. اب بعد میں یہی پتہ چلے گا ایران کے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں. اور یہ میرا خیال ہے کہ ہمیں پیس کی طرف جانا چاہیے اور جنگ بندی کی کوشش کرنی چاہیے. یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اب ایران اس پہ حملہ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے. اچھا سر, اپنا جنگ بڑھتی ہے تو اس خطے میں بھی آئے گی. یہ بڑی زبردست بات ہے جو کرنل صاحب نے کی ہے کہ جی ایران کمزور نہیں ہے. آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے؟ اور دوسری طرف جو ہے سعودی عرب نے واضح طور پہ سلامتی کونسل کو متحرک ہونے کا اور جنگ بندی کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کے لیے ایک واضح طور پہ ریکویسٹ کر دی ہے, اور ساتھ یہ بھی کہ ہمارے آرمی چیف اس وقت جو ہیں وہ وہاں پہنچ چکے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آگے کیا لایا عمل تیار کیا جا سکتا ہے. آپ ذرا بتائیے گا, آپ کے پاس کیا خبریں ہیں؟ دیکھیں کہ پہلی بات ہے, اگر آپ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل پہ اعتماد کر رہے ہیں یا یہ OIC پہ,
یہ یونائٹڈ نیشن پہ تو بھول جائیں, یہ سب وہ تو امپورٹنٹ veto ہے. آرگنائزیشن ہیں اور ان کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوگا. جو مقاصد ہیں ملٹری آبجیکٹیوز اور لانگ ٹرم آبجیکٹیو اسرائیل کے بیک بائی دی امریکنز اینڈ دی برٹش, انہوں نے اچیو کرنے میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اب وہ ریجیم چینج کی بات کر رہے ہیں. نمبر 2 یہ ہے کہ چلیں مان لیتے ہیں جس طرح کرو صاحب نے صحیح فرمایا کہ ایک دو دن دیکھ لیتے ہیں شاید کچھ ریورسل ہو جائے, لیکن اور ایران کی طرف سے بھی اس طرح کی اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں کہ جی ابھی آپ دیکھیں ہمارے پاس کچھ ایسے چیزیں ہیں لانچ کرنے کے لیے کہ جو بالکل جنگ کا پاسہ جو ہے وہ پلٹ سکتی ہیں. تو لیٹ اس سی وہ ان کے پاس کیا ایسے خفیہ ویپن سسٹم ہیں جو ابھی تک وہ سامنے لے کے نہیں آئے ہیں. کوئی اللہ نہ کرے کہ کوئی نیوکلیر ڈیوائس ہو یا کوئی ایسا نیوکلیر وار ہیڈ ہو یا کچھ ایسا وہ لانچ کرے کہ اسرائیل جو ہے وہ اس کے لیے تباہی ہو جائے. لیکن بہرحال وہ تو آپ نے دیکھنا ہے. ایک بات بڑی کلیئر ہے کہ ایران نے ابھی دیکھیں نا, یہ ایک ملک جس کے آرمی چیف اس کی ٹاپ ملٹری لیڈرشپ کو ایلیمنیٹ کر دیا جائے تو یہ دس ڈز ناٹ گو ویل ود انٹرنیشنل کمیونٹی. میرا خیال مسلمان ممالک بھی حیران ہیں کہ یار کمال کر دیا کہ ان کی کوئی انٹیلیجنس نہیں تھی, ان کی کوئی تیاری نہیں تھی. یہاں یہ بڑا اہم معاملہ ہے کہ جب اسماعیل ہانیہ کو وہاں پہ شہید کیا گیا تو ہمارے ہی مسلم بردرز میں سے کہا گیا کہ ایران نے خود ساتھ مل کے یہ کروایا ہے ایونٹ. ہمیں کھل کے بات کرنی چاہیے. نہیں وہ بات کلیئر ہوگی کہ ان کے وہاں پہ ودن یہ جو ایران کے اندر انہوں نے ابھی آج خود بتا دیا کہ انہوں نے وہاں پہ آلریڈی ایک ڈرون بیس اپنا قائم کیا ہوا تھا. اچھا. اور یہ پریسیجن ٹارگیٹنگ کے لیے ایرانین موساد کے یہ آپریٹو آلریڈی موجود تھے جنہوں نے گراؤنڈ پہ یہ سارا سسٹم بنایا اور یہ ٹارگیٹنگ جو ہے اتنا پریسیجن ہوگی اور اتنا آسانی سے ٹاپ لیڈرشپ جو ہے وہ ان کو شہید کیا گیا. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ unless Iran comes out with something brilliant, آج انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ جی جب وہ صدام حسین کی طرف سے حملے ہوئے تھے 10 سال جو ایران عراق جنگ تھی وہ پہلے شروع بھی اس طرح ہی ہوا تھا لیکن بعد میں دیکھیں ہم نے ریورسل کر دیا. تو now we have to see کہ وہ کیا حکمت عملی ہوگی, فوجی حکمت عملی جس سے ایران جو ہے وہ اس صورتحال کو اپنی فیور میں تبدیل کرے گا. نمبر 2 یہ افسوس کی بات ہے, خبریں یہ آ رہی ہیں, انٹرنیشنل میڈیا بھی بتا رہا ہے کہ جارڈن عراق یہ 2 مسلمان ممالک جو بھی آپ کہیں انہوں نے اسرائیل کی طرف سے ایران کی طرف سے لانچ کیے ہوئے ڈرون اور میزائل ان کو انگیج کیا, ان کو ٹارگٹ کیا اپنی فضائی حدود میں تاکہ وہ آگے جائیں اسرائیل کی طرف سے. اسی طرح امریکہ اور برطانیہ کے جو جہاز ہیں انہوں نے بھی انگیج کیا اسرائیل اپنے ایرانی ڈرونز کو اور کچھ میزائل کو کہ وہ ایران پہنچ ہی نہ سکیں. اچھا ٹرمپ جو ہے, ٹرمپ نے تو کہہ دیا ہے کہ اگر ایران ریٹیلیٹ کرے گا یا حملے کا جواب دے گا تو ہم بھرپور اسرائیل کی حفاظت کریں گے. نہیں دیکھیں یہ صبح کی ان کی خبر یہ تھی کہ جی ہمارا تو سے حملے سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے. اور بھائی آپ دنیا کو ہم لوگوں کو بیوقوف بناتے ہو, آپ ہر چیز کے پیچھے ہو. یہ سارا جو پورے مسلمان ممالک میں تباہی اور بربادی ہوئی ہے اور جو ابھی تک غزہ میں چل رہی ہے, لیبنان میں جو ہوا ہے, سیریا میں جو ہوا ہے, عراق میں, لیبیا میں وغیرہ, یمن میں, یہ سارا اٹ از اے جوائنٹ اسرائیلی ویسٹرن آپریشن, اسرائیلی backed by the British and the American. تو اس میں کچھ اب ڈھکی چھپی بات تو ہے ہی نہیں. اور ایک میں امپورٹنٹ بات کہہ دوں پھر میں آپ سے زیادہ چاہوں گا, وہ یہ ضرور کہ یہ 6-7 مئی کو یہی نیکسل آیا تھا پاکستان کے خلاف. اسرائیلیز, یہود اور ہنود یہ انڈینز اور اسرائیلی ٹیکنالوجی کے ساتھ یہ ڈرونز اور یہ تمام چیزیں میزائل انہوں نے پاکستان پہ حملہ کیا تھا. لیکن پھر وہ آپ نے ایک جملہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی شان ہے کہ ہم نے کیونکہ تیاری کی ہوئی تھی اینڈ وی ور بیٹل ریڈی, وی ور بیٹل ہارڈر, کہ ہم نے ان کو منہ توڑ جواب دیا. لیکن یاد رکھیں یہ نیکسل ایک بڑا خطرناک نیکسل ہے. ایران کو اللہ نہ کرے شاید بچا ہو جائے, لیکن اگر ایران کے ساتھ واقعی جو ان کے عزائم ہے اس میں وہ کامیاب ہو گئے, یاد رکھیں they will come after پاکستان. اور دوسری امپورٹنٹ چیز اس وقت پاکستان کی یہ ہے کہ جو نیوکلیر انسٹالیشن وہاں پہ ڈیمیج ہوئی ہے, پتہ نہیں ان میں کتنی تابکاری ریلیز ہو رہی ہے, کیا ہو رہا ہے, وی ڈونٹ نو. لیکن یہ میں آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں کہ پاکستان کے جو ادارے ہیں, ہماری ایئر فورس اس وقت از ان دی ایئر ٹو میک شیور کہ کوئی ایسا ایڈونچرزم پاکستان کے خلاف نہ ہو اینڈ وی آر ٹیکن بائی سرپرائز. وہ تو ہو ہی نہیں سکتا, یہ 24 آور ان دی ایئر. نمبر 2 یہ
ہمارے جو ادارے ہیں وہ بالکل آئی ایم شیور وہ مانیٹر کر رہے ہوں گے، خاص کر بلوچستان کے علاقے میں، کہ جناب کوئی ایسی یا پاکستان کے کسی ایریا میں، یا جو اس وقت انٹرنیشنل وہ جو فضا کے جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں، آلودگی کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں، میٹرولوجیکل ایکسپرٹ ہوتے ہیں، کہ یہ ریڈیو ایکٹیو کے جو ریڈیشن ہے فالو آؤٹ، کہ بھائی اس قسم کا کوئی گڑبڑ تو نہیں ہو رہی ہے، تاکہ یہ نہ ہو کہ پاکستان ہم لوگ بھی کاٹ بائی سرپرائز۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت لمحہ فکریہ ہے کہ پاکستان کے لیے، صرف پاکستان کے لیے نہیں، پوری دنیا کے لیے، خواہ وہ مسلمز ہوں خواہ غیر مسلمز ہوں، دنیا کا امن خطرے میں ہے۔ کرنل صاحب، واقعی دنیا کا امن خطرے میں ہے اس جنگ سے؟ اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، اور میں یہ بھی عرض کرتا جاؤں کہ یہ کوئی جنگ 2-4 مہینے کی پلاننگ سے نہیں ہوتی۔ اسرائیل تو کئی دہائیوں سے ہے، اور یہ پرابلم بھی کئی دہائیوں سے ہے، جی، فلسطین کا بھی، ایران کا بھی، اور باقی بھی جتنے ان کے آف شوٹس ہیں، یہ تو کئی دہائیاں گزر جاتی ہیں افواج کو تیار کرنے میں، اکوپ کرنے میں، لیٹسٹ ٹیکنالوجی خریدنے میں، لیٹسٹ ٹیکنالوجی کو ہر 6 مہینے سال بعد اپ ڈیٹ کرنے میں، جی، دشمن کی کیپیبلٹی کو مانیٹر کرنے میں، اس کا توڑ بنانے کے لیے، یہ تو متواتر 24 گھنٹے کا کام ہے، یہ کوئی پارٹ ٹائم نہیں ہے۔ جی، جی، تو اس سارے عمل میں میں ابھی بھی سمجھتا ہوں، میرے یہ اسٹڈی میں یا ریسرچ میں، تو ایران کوئی کمزور ملک نہیں ہے۔ یہ آج کا واقعہ دیکھ کے ہمیں بہت کیئرفل ہونا چاہیے کوئی بھی کمنٹ دینے سے۔ آپ ایران کو دیکھ لیں 2-4 دن، اس کے بعد دیکھیں کہ کیا ہے۔ اور اس میں بھی کوئی شک شبہ نہیں کہ یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہو رہا، ایران تو ٹارگٹ رہا ہے، ہمیشہ سے کئی سالوں سے ٹارگٹ رہا ہے، پابندیوں کا بھی اس کے کئی، اوپر۔ ٹھیک ہے نا، سینکشن ایران پہ پارٹ آف دی گیم ہے، اتنے سالوں سے سینکشن لگی کمزور کرنے کے لیے، آپ کی اکانومی کنویں میں ڈالی گئی کمزور کرنے کے لیے۔ درست ہے، جب کسی ملک کو ٹارگٹ کرنا 9 ہوتا ہے، مئی کروایا گیا آپ کو ٹارگٹ، دیکھیں مطلب نا، تھوڑے ملک نو ٹارگٹ کیا جب کسی ملک کو کمزور کرنا ہوتا ہے، جب کوئی اس کو ڈیسٹیبلائز کرنا ہوتا ہے، جی، جب آپ نے کسی ملک پہ آفینسو کرنا ہوتا ہے، تو یہ تو کئی سال پہلے کام ہوتا ہے۔ آپ دہشت گردی کا شکار پچھلے 15 سے 20 سال سے، این جب آپ کے اوپر کوئی چیز پلان ہو جاتی ہے تو دہشت گردی تیز ہو جاتی ہے۔ صحیح ہے، صحیح، تو یہ سارے ایک ہی ہیڈ کوارٹر سے یہ آف شوٹ نکلتے ہیں۔ ٹھیک، مگر یہ بھی بات درست ہے کہ آخرکار پروفیشنل سولجر ہم لوگ ہوتے کس لیے ہیں؟ ہماری بھی تو اسپیشلٹی، ظاہر ہے، کمپیٹنس، پروفیشنلزم، اسٹڈی، زمین کے اوپر کمبٹ وردینس، سارا کچھ یہی ہوتا ہے۔ ٹھیک، ٹھیک، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ باوجود اس کے کہ جتنا ایران کا یہ نقصان ہو گیا ہے، اتنا زیادہ نقصان میرا نہیں خیال کہ پہلے چند ایک گھنٹوں میں ہو سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے۔ اچھا سر، یہ دیکھیے نا، میں ایک جی، جی، ایک please۔ اور بڑی ضروری بات کہ بار بار ایران کی ہائی کمانڈ، حتیٰ کہ ان کے صدر کو بھی ٹارگٹ کیا گیا، سر قاسم سلیمانی سے لے کے جی ہاں، ابھی تک سکسیسفلی ہر ٹارگٹ کیا ہوا بندہ شہید ہوا۔ میں یہ پوچھنا چاہوں گا ایران کی انٹیلیجنس ایجنسی سے اور جتنے بھی اور ان کے دفاعی ادارے ہیں کہ کیوں نہیں آپ نے ڈھونڈا کہ یہ انٹرنل، اس میں سرٹنلی انٹرنل انفلٹریشن ہے، موساد ایران کے اندر گھسی ہوئی ہے، بالکل ٹھیک ہے، اس کے بیس آپ کے ملک کے اندر ہے، اس نے ادھر اپنا سارا پلان اور نیٹ ورک اس کا مکمل ہے، سارا نیٹ ورک اور اپنی گوریلا وارفیئر کے سارے ایلیمنٹ پورے کرنے کے بعد یہ حملہ کیا۔ آپ کے جنرل ہیڈ کوارٹرز پہ، آپ کے چیف آف سٹاف پہ، آپ ایک نہیں بلکہ جنرل غلام علی پہ بھی، پھر آپ کے سائنسدان فریدی پہ بھی، سب پہ، تینوں سے یہ ایک چن کے، اور جو انہوں نے ٹارگٹ کی ہے، ملٹری ٹارگٹ بھی 2 درجن سے زیادہ ہیں، مختلف شہروں میں ہے، مختلف لوکیشن پہ ہے، سویلین ٹارگٹ بھی 2 درجن سے زیادہ ایسا ہی ہے، ہے، اور سارے ہائیلی سینسٹیو ہیں۔ بالکل ہائیلی پھر یہ سینسٹیو، بھی میری سمجھ میں نہیں آیا جی، کہ آپ کا آیا انہوں نے آپ کا کیا جیم کر جی، دیا ہے عبداللہ، کہ کسی جگہ بھی آپ کسی عبداللہ کو نہیں ملک گرا صاحب، یہ سکے۔ بڑی اہم بات ہے کہ یہ گوریلا وار کے جب کسی ملک کے اوپر اس طرح کا حملہ ہونا ہوتا ہے
تو گراؤنڈ لیول پہ کس کس چیز کو جیم کر دی؟ یہ اپنا کرنل صاحب نے بڑا اہم سوال اٹھایا، لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایز اے نمائندہ سول سوسائٹی، پریزیڈنٹ سول سوسائٹی، کہ اس وقت پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ نیتن یاہو جو ہے وہ ایک اپنا، میں کیا ٹی وی پہ بیٹھ کے کیا بات کروں، ایک حد ہوتی ہے، اتنا ظالمانہ اور سفاکانہ رویہ اسرائیل کا جو کہ پوری دنیا اس کو برداشت کر رہی ہے، اور فلسطین سے دیکھ رہے ہیں، اور اس نے جس پیٹرن پہ حملے کیے ہیں وہ اسی پیٹرن پہ فلسطینیوں کے اوپر حملہ کر رہا ہے، اور ان تک خوراک بھی نہیں پہنچنے دے رہا، ادھر سے ادھر بھگاتا ہے ان کو، ادھر سے ادھر بھگاتا ہے، اور اس کے باوجود دنیا خاموش ہے۔ شمسی صاحب، اس سارے پروسیس میں جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں پاکستان سمیت، سارے کے سارے انسانیت کے قاتل ہیں۔ سب نے، جو مسلم ممالک ہیں، انہیں کسی نے بھی فلسطین کے لوگوں کا ساتھ نہیں دیا، یہاں تک کہ پاکستان میں خود اگر فلسطین کے حق میں اگر کوئی مظاہرے ہوئے ہیں تو ان پر جو ٹویٹس ہوئے ہیں، FIA والوں نے کاروائیاں کی ہیں۔ مجھے خود میرے نالج میں ہے کہ سابقہ ہمارے IG صاحب تھے، ان کی بیٹی نے ایک فلسطین کے حق میں ٹویٹ کیا تھا، FIA کو نوٹس آ گیا۔ یہ تو ہمارے اپنے گھر کی بات ہے، تو ہم دوسروں کو کیا کوشش۔ دوسری بات اہم یہ ہے کہ ٹرمپ کے آنے سے پہلے جو بائیڈن کے دور میں دنیا بھر میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ فلسطین کے حق میں نکلے، اور اس ایرا میں جہاں دنیا بھر میں الیکشن ہوئے تو وہ ممالک جہاں پر فلسطین کے حق میں رائے عامہ تھی وہ لوگ جیتے ہیں۔ ایون سو ٹرمپ کو اپنا جو الیکشن تھا وہ اس بنیاد پہ لڑا گیا کہ فلسطین میں اب جب وہ آئیں گے تو وہ فلسطین کی جنگ کا خاتمہ کریں گے، لیکن اس کے بعد آپ نے کیا دیکھا کہ بلکہ ان کے آنے سے تو جنگ بڑھ گئی۔ ابھی ریسنٹلی جو ہوا ہے کہ جو سیکورٹی کونسل کا اجلاس ہوا، 14 کے 14 ارکان نے اس کے فیور میں ووٹ دیا اور امریکہ نے ویٹو کر دیا۔ دیکھیں یہ تو حال ہے انٹرنیشنل قوتوں کا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابھی پوری دنیا چلا رہی ہے کہ یونائٹڈ نیشن کا جو آرٹیکل 51 ہے اس کا اس میں کسی بھی ملک پر جارحیت کا کسی ملک کو کوئی حق نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اسرائیل نے جو کچھ کیا آپ کے سب کے سامنے ہے، اور ہم ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ میری باری پتہ نہیں کب آئے گی، میری باری کب آئے گی کرتے تمام جو امت مسلموں کے ٹاپ کی لیڈرشپ تھی نہ صرف وہ مار دی گئی، بلکہ وہاں پر اب امریکہ کے پراکسی حکومتیں ہیں۔ ابھی جس طرح لیکن ایران، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ذرا تھوڑا سا یہ بھی تو بتائیں نا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ چن کے انہوں نے جیسے فلیٹ کے اوپر ایک میزائل لگایا، وہاں پہ ان کا آرمی چیف تھا، اس کو انہوں نے شہید کیا۔ اسی طرح سائنٹسٹ تھے، ان کے فلیٹس کے اوپر ایک ایک کر کے علیحدہ حملہ ہوا۔ آپ مجھے بتائیں کہ اتنا ٹارگیٹڈ حملہ تو ایسے ہی ہو سکتا ہے کہ دیکھیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، دیکھیں یہ 5th جنریشن وار ہے، اس میں ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا۔ جو کنونشنل وار ہے عددی طاقت والی وہ ختم ہوگی، لاکھوں کی تعداد میں آپ کی فوج ہے، آپ نے تو کسی کی ٹیریٹری باؤنڈری کراس ہی نہیں کرنی، آپ نے اوپر سے میزائل ہی پھینکنے ہیں نا۔ اسرائیل نے کیا کیا ہے، حماس کے لوگوں کو چن کر ٹھکانوں سے، جب جس طرح لبنان میں انہوں نے حسن نصر اللہ کو پیجر کے ذریعے ان کے لوگوں کو شہید کیا، اور یمن میں کیا، شام میں بھی انہوں نے کئی علاقوں پہ قبضہ کر لیا ہے۔ تو دیکھیں نا ریسنٹلی جو ہوا ہے وقوع، وہ پاکستان اور انڈیا کی وار تھی کہ 3 گھنٹے اور 47 یا 57 منٹ میں وہ وار کا خاتمہ ہو گیا کہ پاکستان کی ٹیکنالوجی نے لیٹسٹ ٹیکنالوجی کو مات دی۔ ان کے رافیل طیاروں کے مقابلے میں ہمارے J710 طیاروں نے اور ہمارے جو تھنڈر۔ لیکن سر یہاں رکیے عبداللہ ملک صاحب، بڑی اہم آپ نے پوائنٹ پہ آپ آئے ہیں۔ جو کرنل صاحب نے بات کی ہے کہ ابھی آپ 2 دن ویٹ کریں، پاکستان کی کمزوری پہ تو ہم یہ ڈسکشن کرتے رہے اسی طرح کہ جی یہ ویٹ کیوں کر رہے ہیں 3 دن، 7 تاریخ کو حملہ ہوا، 10 یہ کوئی پہلوانوں کی لڑائی نہیں ہے کہ اب وہ دوبارہ اکھاڑے میں اعلان کر دیا کہ وہ آئیں گے تو وہ اس کو پچھاڑ دیں گے۔ لیکن اگر ایران بھی ریٹیلیٹ کرتا ہے اور سخت کارروائی کرتا ہے تو زیادہ سے زیادہ ایران کیا کرے گا کہ جو اٹامک ان کے پاس ویپن پڑے ہیں وہ چلا دیں گے، آخر میں یہی ہوگا نا۔ اور ان کے چلانے سے کیا ہوگا، دنیا میں تباہی پھیلے گی۔ دیکھیے لوگ اسرائیل میں مریں، لوگ پاکستان میں مریں، انڈیا میں مریں، لوگ یورپ میں مریں، ایران میں مرے گی تو انسانیت نا۔ ہمیں تو جنگوں کے خاتمے کی طرف جانا چاہیے، اور جو انٹرنیشنل کرائسس ہیں، جس طرح ہمارے ہاں کشمیر کا ایک بون آف کنٹینشن ہے 1947 کے بعد سے، اور اسرائیل کا اپنا ایک پرانا مسئلہ ہے، ان کو تو ہمیں سفارتکاری کے ذریعے OIC کو حل کر لینا چاہیے تھا۔ لیکن اپنی باری ہم نے کہا کہ صدام سے ہم نے کیا لینا گیا، ہم نے کہا کہ لیبیا کے معمر قذافی سے ہم نے کیا لینا گیا، اس کے بعد ہم نے بشار الاسد صاحب کا جو وقوع ابھی جو ریسنٹلی بنگلہ دیش میں ہوا۔ دیکھیں تمام کے تمام اس وقت جو سورج طرح ریاستیں ہیں اس میں سے 90% مسلمان
ممالک ہیں، اور جو باقی جنگ ہے وہ تو رشیا اور یوکرائن کے جنگ درمیان لڑی جا رہی ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ ہنگری کے شہزادے اور ان کے شہزادی کو جب مار دیا گیا تھا تو پہلی جنگ عظیم شروع ہو گئی تھی. تو یہاں بھی آپ یہ مت سوچیں کہ اسرائیل اور ایران کے درمیان جو کنفلکٹ ہے تو اس سے اس خطے میں پہلے امن پہلے ہی مشرق وسطیٰ کا نہیں ہے تو بڑی جنگ کا آغاز ہو سکتا ہے. اچھا سر، اور ہم کسی کو یہ نہیں کہ ہم جیسے کرنا صاحب کہہ رہے تھے کہ ایران کو آپ کمزور مت سمجھیں. دیکھیں ایران اگر طاقت بھی آزماتا ہے تو طاقت کے جب آزمائے گا تو اس میں اور ملک بھی انوالو ہوں گے، جیسے چائنا، کوریا، رشیا ہوگا، چائنا ہوگا. یہ کب چاہیں گے؟ صاحب یہ ذرا مجھے بتائیے کہ یہ تو ہم جتنی بھی گفتگو کر لیں لمبی ہوتی چلی جائے گی. مجھے صرف اتنا بتائیں کہ اس وقت اسرائیل نے جس اپروچ سے حملہ کیا ہے، جس طرح انڈیا نے ہمارے اوپر حملہ کیا رات کو، انہوں نے بھی بالکل اسی سٹینڈرڈ کا حملہ کیا، لیکن ہم نے اس کو ریٹیلیٹ کیا، اس کو رد کیا. جب وہاں پہ کمزوری شو ہوتی ہے، ہمیں بھی کہا گیا کچھ دن کہ پاکستان نے کمزوری شو کی ہے، جواب کیوں نہیں دے رہا. ہم بھی بات کرتے تھے پروگرام میں، آپ بھی میں بھی، کہ کیوں جواب نہیں دے رہا. آخر کار بھرپور جواب دیا گیا. تو اب اگر ایران جواب دیتا ہے تو آپ کس طرح کی توقع رکھتے ہیں ایران سے جواب؟ پہلی بات تو جسٹیفائیڈ ہے. جی کہ جب اسرائیل نے حملہ کیا اور اسرائیل، اس کی انٹیلیجنس ایجنسی، اس کی ایران کے اندر انفلٹریشن، یہ ایک پورا کمپین اور پورا اٹیک ہر اینگل سے. آج کے حملے کے بعد ہمیں یہ تو ذکر نہیں کرنا چاہیے کہ جی جنگ پھیل جائے گی تو دنیا کا امن خراب ہو جائے گا. ہمیں اس وقت سول سوسائٹی کے اختیارات اور ان کی معاملات جو ہیں وہ میرا خیال ہے یا تو جنگ سے پہلے دیکھنے چاہیے، یا پھر ایک سائیڈ نے مار لی ہے اس کو برابر تو ہو جانے دیں. آپ اس وقت ہی سیز فائر، سیکیورٹی کونسل، یہ تو امریکن گیم ہے. آپ مار لی ہے، اس کے بعد آپ رونے بھی نہیں دینا چاہتے، رونے بھی نہیں دینا چاہتے، آپ ریٹیلیٹ بھی نہیں کرتے. یہ کس قسم کی مسلم امت، اور کہہ رہے ہیں کہ اگر کریں گے تو کس قسم کا مسلم، کس قسم کا مسلم چوائس ان کی ہے نا، جن پہ حملہ کیا جا رہا ہے. ہم کس طریقے سے، ہم تو حامی ہیں، ہم تو کنڈیم کر رہے ہیں، ہم تو کنڈیم کر رہے ہیں، اور کنڈیم کرنا چاہیے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو آگے بڑھ کر ان کا ساتھ دینا چاہیے. بات سن لیجیے، میں آپ کی بات بولا نہیں. بات یہ ہے کہ یونائٹڈ وی اسٹینڈ، ڈیوائیڈڈ وی فال. ہم 72 میں بھی مسلم بلاک اکٹھا ہوا تھا، چن کے مارے تھے. اس کے بعد ایسا ہی ہے. اگر ہم ابھی بھی کھڑے نہیں ہوں گے تو ہماری باری نظر آ رہی ہے. ہمیں یہ ایران کی باری نہ دیکھی جائے کہ ایران کو یہ ہو گیا وہ ہو گیا. یہ ایران کے بعد کسی نے آپ کا نام کاٹ نہیں دیا. بالکل. اور یہ جو آپ سے پیار ہو رہا ہے نا پچھلے چند ایک ہفتوں کا، یہ اسی وجہ سے ہو رہا تھا. بالکل ٹھیک ہے. یہ ابھی آپ کو پیار کی سمجھ آ گئی کہ وہ پیار کیوں کر رہے تھے آپ کے انکل. وہ پیار جس لیے کر رہے تھے وہ واقعہ ہو گیا. واضح کر دیا. وہ پیار انہوں نے انویٹیشن کیوں دی ہے وہ بھی واضح ہو گیا. وہ باقی جو انہوں نے چیزیں جس طریقے سے مینیپولیٹ کی ہوئی ہیں دنیا میں. سر اپنی گفتگو جاری رکھیے. میں آپ ہی کی اس گفتگو میں ایک شعر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اب تو پھولوں کی مہک تک بھی ہمیں یاد نہیں، کتنا باغات میں بارود بچھا رکھا ہے. سول سوسائٹی والے ہو تسی بھی سن لو. یہ انہوں نے جن کو ہم امن کی بات کرتے ہیں. سر دیکھیے جی، آج کے دن میں تو ایران کو سپورٹ چاہیے. بالکل. آج کے دن میں فلسطین کو سپورٹ چاہیے. ادھر تو ماتم بچھا ہوا ہے. ادھر تو ان کے ساتھ جو کیا گیا ہے وہ باقیوں کو کیا کرنا ہے. آپ کے اپنے مسلمان ملک غداری کر رہے ہیں. بالکل. کیا کر رہے ہیں جارڈن؟ تماشا دیکھ رہے ہیں. تماشا عراق اور جارڈن جو ان کے میزائلیں گرا رہے ہیں راستے میں، اور جارڈن ان کے یہی وہ کر رہے ہیں. وہ تو ادھر اسرائیل پہ جان لمحہ فکری ہے. یہ کیا ہو رہا ہے مسلم ورلڈ میں؟ مسلم امت کو کیا ہو رہا ہے؟ باقی مذمت سارا دن مذمت کی فلمیں ہی چلتی رہیں. مذمت سے اگلی بات. اچھا سر، ایک بڑا سوال اہم ہے اپنا کرنل صاحب. یہ آپ بھی، میں ادھر بھی سول سوسائٹی کی طرف بھی جاؤں گا. مجھے صرف اتنا بتائیے کہ ہم شیعہ سنی کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. مجھے بتائیے کہ یہ تو جو عراق کی ریاست ہے وہ بھی تو شیعہ ہے، لیکن وہ اس بات کی بالکل وہ کر ہی نہیں رہے. انہوں نے ہم کسی شیعہ سنی کی ریاست میں نہیں پڑے ہوئے یا کسی تفریق میں نہیں پڑے. ہم ساری قوم یکجا ہو کے
کٹھے ہو گئے شولڈر ٹو شولڈر. نہیں، یہ پاکستان، ہم نے یہ آپ پاکستان کی بات کر رہے ہیں. جی میں پاکستان اور ایران دونوں کی بات کر رہا ہوں. ہاں. ہم نے جو پچھلی اپنی جنگ جیتی اس میں کوئی تفریق نظر اور ایران نے بھی ہمارا ساتھ دیا. نہ ہم نے پولیٹیکلی جیتی، ہم نے ڈپلومیٹیکلی جیتی، ہم نے اکنامیکلی جیتی، ہم نے ملیٹریلی جیتی. ٹھیک ہے. اور میں یہ کہوں گا کہ یہ جو ہے نا یہ فتنے ان کے دیے ہوئے ہیں. بالکل ٹھیک. گورے جاتے جاتے یہ فتنے دے چھوڑ گئے ہیں. آپ کے فرقے بھی بنا گئے تھے، آپ کی تفریق بھی کر گئے تھے، آپ کے اشیاء ہر چیز میں جہاں وہ آپ کو ایکسپلائٹ کر سکتے تھے انہوں نے ایکسپلائٹ کیا. عبداللہ ملک صاحب، یہ بڑا اہم سوال تھا اور اس کا بڑا اچھے طریقے سے انہوں نے جواب دیا. ہم جب تک اس تفریق سے نہیں نکلیں گے تو یہ ہمیں مارتے رہیں گے. وہ تو نہیں دیکھتے اس وقت کہ یہ اپنا کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، بس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا ان کی نظر میں آ جائے وہ اس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. دیکھیں یہ بات ہمارے قبلہ اول کے ساتھ جو انہوں نے کیا وہ بھی آپ کے اس سامنے. میں تو کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہی، دوسری دفعہ ہو رہا ہے. لاسٹ ٹائم بھی جب اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا تھا اور جب ایران نے اپنے میزائل بھیجے تھے تو یہی ممالک تھے جن نے کرنا صاحب نام لے رہے تھے، انہوں نے انٹرسپٹ کیے تھے اور ہوا میں اڑا دیے تھے. دیکھنا جب ہم دشمن کے دوست بن کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو ایڈ کر رہے ہیں تو پھر کیا ہوگا. دیکھیں نا، میں تو خود کہہ رہا ہوں کہ جہاں قاتل اور ہیں اس میں ہم بھی قاتلوں میں شامل ہوتے ہیں. کیونکہ مولا علی کا ہی قول ہے نا کہ اگر ظلم کے خلاف آپ آواز نہیں اٹھاتے تو آپ ظالموں میں شمار ہوں گے. تو فلسطینیوں کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے تو پھر مولا علی کا قول تو درست ثابت ہوتا ہے نا کہ آپ پھر ظالموں کی صف میں کھڑے ہیں، آپ جدیدوں کی صف میں کھڑے ہیں. اب ہمیں اپنی تاریخ رقم کرنی ہے کہ ہم ظالموں اور جدیدوں میں اپنا نام شمار کروانا چاہتے ہیں یا پھر انصاف اور منصف پسندوں میں. کیونکہ ہمارے خلاف جب جہریت کی انڈیا نے تو ایرانی قیادت نے ہمارا ساتھ دیا اور اس کو کنڈیمڈ کیا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو انڈین چینل تھے کس طرح انہوں نے ایرانین فورن منسٹر کو تصدیق کی، جانوروں سے تشبیہ دی اور بڑے غلط وہ کیا، وہ سرکل لگائے. میں تو خود دیکھا تھا. تو یہ ہوتا ہے کنٹرڈکشن، یہ ہوتی ہے بھائی چارہ دوستی جو انہوں نے آپس میں نبھائی. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں چائنا رشیا بلاک کی طرف بالکل بڑھنا چاہیے اور ایران کی جو اخلاقی مدد ہے بھرپور کرنی چاہیے. نہ صرف امت کے ہوتے نہ بلکہ جو مظلوم ملک ہوتے، کیونکہ اسرائیل نے دیدہ دنستہ طور پر ایران پر جو اٹیک کیا ہے یہ کسی بھی حوالے سے دہشت گردی ہے. دیکھیں نا حیران نے تو کوئی اس قسم کا رد عمل نہیں دیا بلکہ ایران نے صبر کا ان کا جب مہمان تھا حسین اپنا جو اسماعیل ہانیہ تھے ان کے مہمان تھے، انہوں نے اب ان کے گھر میں ان کو مارا ہے تو ایران نے صبر تحمل کا مظاہرہ کیا لیکن اسرائیل نے اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا. تو میرا خیال ہے کہ جو کرنا صاحب کہہ رہے ہیں ہم تو کہتے ہیں ایران اپنا بالکل دفاع کرنے کا حق رکھتا ہے صاحب اس بات کی مزہ چکھانا چاہیے. آپ کی تقویت ملتی ہے کہ جب ایرانی وزیر خارجہ نے وہاں پہ ایک پریس ریلیز جاری کیا پاکستان کی حمایت کے حوالے سے تو وہ خاص طریقے سے تذلیل کی گئی انڈین میڈیا کی طرف سے. اور یہ مجھے لگتا ہے کہ مودی ٹرمپ یہ گٹھ جوڑ نیتن یاہو ہمیں آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. دیکھیے جس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ٹرائنگل کٹھی ہے، آج بھی کٹھی ہے، کل بھی کٹھی تھی اور آنے والا کل بھی یہ کٹھے ہوں گے. جی درست، کوئی شک شبہ نہیں ہے. مجھے تو قطعی طور پہ کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ یہ ایران اگر ایران میں یہ اپنی مرضی کر سکے تو اس کے بعد یہ پاکستان سے فوری طور پہ پاکستان سے اٹیمپٹ کریں گے. بالکل ہمیں تیاری کرنی چاہیے. اور میں پھر بار بار یہ کہوں گا کہ مسلم امہ مسلم بلاگ یہ 56 58 سر اپنے لیے تو تیاری کرنی چاہیے. ابھی کیا کرنا چاہیے، اس وقت کیا کرنا چاہیے جو ایران کے ساتھ ان کی جنگ ہو رہی ہے؟ ہمیں کون سا کردار ادا کہ کوئی رشیا نے اور کوریا نے اور جناب چائنا نے تو بماغِ دوہل اعلان کر دیا حمایت کا. ہمیں کردار وہی اختیار کرنا چاہیے جو کردار ہم نے انڈیا کے خلاف کیا ابھی. ہاں جی، ایران کو وہی کرنا چاہیے جو پرفارمنس پاکستان کی انڈیا کے خلاف تھی. ٹھیک ہے. اور جو ہم کر سکے وہ مدد کرنی چاہیے. دیکھیں جس طرح وہ کرنا سب صحیح کر رہے ہیں، جس طرح ہماری جنگ میں ہمارے دوست ممالک نے ہمیں انٹیلیجنس انفارمیشن پرووائڈ کی اور اب بڑا پرویکٹیو ہم نے رسپانس دیا، ایسے ہی پاکستان بھی ایران کو اپنا انفارمیشن دے سکتا ہے تو دینی چاہیے. دیکھیں یہ تو ڈوئل ڈائیول ہے، آج ایران ہے تو کل ہم. بہت بہت شکریہ. لہٰذا ہمیں اپنی سیکیورٹی کے لیے یقیناً عبداللہ ملک صاحب بہت شکریہ، کرنل صاحب قریشی صاحب بہت شکریہ. بریک سے پہلے بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب ہمارے ساتھ رہے، ان کا بھی بہت شکریہ.
میں صرف ایک مختصراً ایک شعر آپ کی نظر کرتا ہوں پروگرام کے اختتام کے اوپر کہ کتنے معصوم ہیں اس دور کے قاتل دیکھو، کتنے معصوم ہیں اس دور کے قاتل دیکھو، اجنبی بن کے پوچھتے ہیں یہ کفن کس کا ہے۔ آج تک کے پروگرام کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے، آپ سے آئندہ پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔